حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے ابو جہل نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ بلائی، سارے اپنے لشکر کو جمع کیا اور ان سے مشورے لے رہا ہے کہ کیسے قتل کریں، کیا کریں ان کے ساتھ۔ کوئی کہتا ہے اس کو علاقے سے نکال دو، کوئی کہتا ہے علاقے سے نکالا یہاں تبلیغ کیا وہاں بھی کرے گا، اس طرح تو دین زیادہ پھیلے گا، لہٰذا یہ طریقہ درست نہیں۔ آخر طے پایا کہ جس نے قتل کیا نا تو صحابہ تو اس کی نسل ختم کر دیں گے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہم قتل بھی کر دیں اور صحابہ بدلہ بھی نہ لے سکیں۔ تو وہ سوچ رہے تھے تو اتنے میں شیطان آیا اور شیطان نے مشورہ دیا ابو جہل کی صورت میں۔ شیطان مشورہ دیتا ہے کہ اس طرح کرو کہ جتنے بھی تمہارے لشکر کے لوگ ہیں ان کے یہ جو نوجوانان ہیں نا ان کو جمع کرو اور رات کو حضور اسلام کے گھر کا یہ محاصرہ کر لیں گے۔ یہ ہجرت کی رات کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پہ لٹا کے تشریف لے گئے۔ یہ اس سے پہلے انہوں نے یہ پلان اور منصوبہ بنایا کہ سارے نوجوان مل کے قتل کریں گے، اور جب سارے مل کر قتل کریں گے تو چونکہ سب نے قتل کیا ہے تو ہمارے قبیلے بہت بڑے ہیں، زیادہ لوگ ہوں گے تو صحابہ ہم سے بدلہ نہیں لے سکیں گے کیونکہ زیادہ لوگ ہوں گے۔ تو یہ مشورہ دیا کس نے؟ شیطان نے مشورہ دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ غزوہ بدر میں مسلمان اور کافر آپس میں آمنے سامنے ہوئے اور شیطان وہاں ابو جہل اور دیگر کو مشورے دے رہا ہے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کے لیے فرشتے نازل فرمائے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، ایک آیت میں 1000 فرشتے آئے اور ایک میں ہے بِثَلَاثَةِ آلَاف، 3000 فرشتے آئے، اور قرآن کی ایک آیت میں ہے بِخَمْسَةِ آلَاف کہ اللہ نے 5000 فرشتے جو ہے مدد کے لیے بھیجے۔ اب وہاں جو جملہ ہے نا پارہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب شیطان نے دیکھا نا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور وہ فرشتے شیطان کو نظر آ رہے تھے باقی کسی کو نظر تو وہ بھاگنے لگا۔ ابو جہل نے پکڑ لیا، اب کہاں جا رہا ہے، ہم کو آگے لگا کے کہاں جا رہا ہے۔ اس کے جملے قرآن میں ذکر ہے۔ شیطان کہتا ہے انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ کیا کہتا ہے؟ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ فرشتوں کو پہلے ہی مجھ پہ بڑا غصہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ مل کر سجدہ نہیں کیا تھا، اور آج اگر میں ان کے ہتھے چڑھ گیا نا تو انہوں نے جناب والا مجھے چھوڑنا نہیں ہے، لہٰذا میں تو اپنی جان بخشی کرواتا ہوں۔ انی ارا ما لا ترون، شیطان نے کہا میں وہ فوج دیکھ رہا ہوں جو تم، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے۔ اور یہی شیطانی وسوسہ ہے، پہلے سیڑھی پہ چڑھاتا ہے اور جب اینڈ والی سیڑھی پہ چڑھ جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے انی بریء منک، کہ شیطان سیڑھی کھینچ کے کہتا ہے بس میں نے اپنا کام کر دیا، اب تو جانے تیرا رب جانے، اب دوبارہ تجھے وسوسہ ڈالنے کے لیے میں نہیں آؤں گا کیونکہ اب تیرے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ جب تجھ سے میں نے ایمان ہی لے لیا ہے، جب تجھ سے میں نے، ایک مومن کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ ایمان کی دولت۔ کون سی دولت؟ تو شیطان نے کہتا ہے جب میں نے سب سے بڑی دولت ہی تجھ سے لے لی ہے تو اب تو جتنی مرضی نیکیاں کرے کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ کوئی نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں ایمان کے بغیر قبول، یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی بھی نیکی قبول ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان بھی ہے کہ نہیں۔ اگر اس کا ایمان ہے تو نیکی قبول ہے، اگر اس کا ایمان نہیں اور اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں تو اللہ کے ہاں اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو شیطان کہتا ہے پہلے بندے سے بندہ مرواتا ہے، قتل کرواتا ہے، اور پھر جاتے ہوئے کہتا ہو چنگا بندہ یار تو بندہ ہی مار چھڑیا۔ اس طرح کے وسواس تک پیدا کرتا ہے۔ سنیے قرآن، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کو ایک مکہ مارا۔ اب مکے سے تو انسان مرتا نہیں ہے، مکے سے تو نہیں انسان مرتا،
لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کو مکہ مارا تو وہ اسی وقت مر گیا، اور وہ فرعون کا باورچی تھا۔ اب اس کا جب کھانا لیٹ ہوا تو اسے پتہ چلا کہ باورچی کہاں بھاگ گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور شیطان نے ساتھ مدد کی اور اس بندے کو موت آ گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ھذا من عمل الشیطان، شیطان سے کہتے ہیں شیطان یہ تو نے مجھ سے کیا کروا دیا ہے، یہ تو شیطانی کام ہو گیا ہے۔ انہ عدو مضل مبین، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے۔ پہلے بندہ مروایا کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک ریت کے قلعے کے اندر دفن کر دیا اپنے جو ہے وہ اسرائیلی کے ساتھ مل کر۔ اگلے دن جب فرعون اس کو ڈھونڈتا رہا تو کسی نہ کسی طریقے سے شیطان نے فرعون کو جا کے یہ خبر دے دی، بتا دیا کہ کل جو بندہ تیرا باورچی جو تجھے مل نہیں نہ رہا وہ موسیٰ نے قتل کیا ہے۔ وہ کس نے قتل کیا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، یہ تو انبیاء کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھے نا کہ میں اللہ کی مدد کے بغیر اپنے عمل، اپنے خلوص، اپنی نماز اور عبادات کی وجہ سے شیطان سے بچ سکتا ہوں، تو یہ بات وہ ذہن سے نکال دے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب بندہ یہ سمجھے نا کہ میں اللہ کے بغیر شیطان سے بچ سکتا ہوں، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ بھی شیطان نے اس کے اندر وسوسہ پیدا کیا۔ یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ شیطان بندے کو اللہ سے دور ہٹانا چاہتا ہے۔ اور شیطان نے پہلے دن اللہ تعالیٰ سے کہا تھا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں تیری عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب تعالیٰ کو کہ میں اس آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ساری کو گمراہ کر دے گا؟ اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، سب کو گمراہ کروں گا لیکن جو مخلص بندے ہوں گے نا وہ بچ جائیں گے۔